آپ لوگ والنٹیرلی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف یہ درخواست ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اس کو ترکش لینگویج میں، اس کو عربک لینگویج میں، اسے انگلش لینگویج میں نیچے سب ٹائٹلز دے کے اسے ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگ انہی ممالک میں، امریکہ، برطانیہ اور ایسے ممالک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں انگریزی سب ٹائٹلز کے ساتھ بھیجیں، جہاں پر انڈیا میں بھیجنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو ہندی سب ٹائٹلز میں جا کے بھیج دیں، آپ بنگلہ دیش میں بنگالی سب ٹائٹلز لگا کے بھیج سکتے ہیں۔ آپ لوگ صرف یہ خدمت ہی کر لیں تو آپ کے دل کا جو پیغام جو ہماری زبان پر ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن سکتا ہے امت مسلمہ کا۔ انٹرنلی ہم لوگ اتنے زیادہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں، جس طرح ترکی نے ارطغرل غازی کا ایک ڈرامہ بنایا تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ ترکش جو قوم ہے اس کے تحت الشعور میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم شاید واپس سلطنت عثمانیہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ بن چکا ہے۔ تو یہ سارا اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کو اگر انشاءاللہ ہم نظریاتی لوگوں کی حکومت پاکستان میں بنتی ہے تو ہمیں اتحاد امت کے لیے صرف پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت پڑے۔ یہ نہ ہو کہ ہم 5 سال اپنی حکومت میں صرف امت مسلمہ کی ذہن سازی کر رہے ہوں کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، فلسطین کے لیے کرنا چاہیے، کشمیر کے لیے کرنا چاہیے، یہ ان کے ذہن میں پہلے سے یہ چیز بیٹھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ جو ڈیوٹی اس وقت میں پاکستان کی عوام کو اسائن کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کام بظاہر تو حکومت پاکستان کا تھا، یا اسلام کے سو کالڈ ٹھیکیداروں کا تھا، یا ہمارے اسلامک ملٹری الائنس کا تھا، یا پھر آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل یا اسلامک کمیٹی کا تھا، OIC کا، کہ اتحاد امت میں کوئی مؤثر کردار ادا کرے۔ اب ہم اس لیول پہ کردار تو ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمارے وہ اختیارات ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ قوم کے جو معمار ہوتے ہیں وہ اس کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے نوجوان نسل ہوتی ہے، اس کے علماء ہوتے ہیں۔ تو یہ درخواست آپ تمام پاکستانیوں سے ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے اپنے ایجنسی کے اندر ایک سیل بنایا جس کا کام یہ تھا کہ انہیں بلوچستان کے لینگویج کورسز کرائے جائیں، بلوچی لینگویج کے۔ اس کے بعد انہوں نے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، مختلف سوشل ویب سائٹس پر بلوچوں کو ایڈ کیا۔ خود کو ریسرچ کرنے کے بعد، علاقے کے بارے میں نو ہاؤ معلوم کرنے کے بعد، انہوں نے بلوچوں سے رابطے کے بعد پروپیگنڈا کرنا شروع کیا پاکستان کے خلاف۔ ان کے ذہن میں پاکستان کے خلاف نفرت کو اگلنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے، حتیٰ کہ بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان جو اچھی ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو بھی ورغلانے میں انہوں نے پورا کردار ادا کیا۔ دوسری طرف ہندوستان نے برآمدہ بگٹی ہربیار مری کو پاکستان سے باہر، کسی کو سوئٹزرلینڈ میں، کسی کو دبئی میں، کسی کو امریکہ میں، کسی کو برطانیہ میں پناہ دی۔ ان کو وہاں پر ان کے عورت، شراب سب کچھ ملتا رہا، اور انہوں نے بلوچوں کے نام کو بیچا اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اب میں ایک چیز بہت سمپل سی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے مجھے محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ خطہ زمین ہے جہاں پر میں پیدا ہوا، مجھے اس وجہ سے صرف محبت ہے کہ اٹ از دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک وچ واز میڈ آن دا نیم آف اسلام۔ اسے کائنڈلی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، پوری سنیے گا، امت کے مستقبل کی بات ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے میکینزم سے انہوں نے کام کیا۔ پھر انڈیا نے جب پاکستان بنا تھا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو خطہ ہے، کبھی بنگلہ دیش کہلاتا ہے اور دوسرا خطہ یہ پاکستان۔ بنگلہ دیش میں جو میجورٹی تھی ٹیچرز کی وہ ہندو تھے۔ انہوں نے ذہن سازی کی، بچوں کو ورغلایا اور کہا کہ جو پاکستان کا دوسرا حصہ ہے وہ سارا کچھ کھا پی جاتا ہے، GHQ وہاں پہ ہے، سینٹ وہاں پہ ہے، اسمبلی وہاں پہ ہے، معیشت کے سارے معاملات وہاں پہ ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف مچھلیاں کھا رہے ہو۔ لہٰذا یہ زہر اگلا گیا، اور نتیجتاً بعد میں ہمارے اپنوں کی بھی کچھ حرام زدگیاں تھیں معذرت کے ساتھ، جس وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا۔ اب میری گزارش جو ڈیوٹی اسائن کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، انڈیا میں جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آسام، پھر آکوپائڈ کشمیر جو انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے،
کامتا پور، کاربستان، منی پور، ناگالینڈ، خالستان، تریپورہ اور پھر حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ، یہ 2 مسلم اکثریتی ریاستیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں نہیں کرنے دیا گیا۔ اب پاکستان میں آپ لوگوں نے جو مہربانی کرنی ہے، یہ عوام میں سے میکسیمم میں ابھی ان سے مخاطب ہوں جو اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، صبح 8 سے لے کے دن 2 بجے تک آپ کی نوکری کا ٹائم ہوتا ہے، گھر کو بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اور آپ میں سے ہزاروں کی کالیں ہمیں آتی ہیں، آ کے ملتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں، ہمارے لائق کوئی حکم خدمت تو بتائیں، کوئی جانی کوئی مالی، یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا۔ اب آپ لوگوں کے لائق حکم خدمت سمجھیں یا اسے میری طرف سے عرض سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ خدا را آپ نے صرف 3-4 ریاستوں پہ کام کرنا ہے۔ نمبر 1 آسام، نمبر 2 جوناگڑھ، نمبر 3 حیدرآباد، دکن، اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں کیا وہ وہاں کی لوکل لینگویج کو سمجھ پائیں گے؟ میجورٹی اردو سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھتے تو ان زبانوں کے بارے میں جانیں، یوٹیوب پہ ٹیوٹوریلز موجود ہیں، ان کے کورسز کریں۔ اور سوشل میڈیا جس کو آپ لوگ پاپا کی پرنسز یا آپ لوگ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں وہ کوئی مرد نکلا ہوا ہوتا ہے آپ کی طرح کا، اس سے ہٹ کے اگر آپ نے امت کی خدمت کرنی ہے تو ہندوستان میں موجود مسلمانوں کو آن بورڈ لیں، انہیں بتائیں کہ یار اگر ہم پاکستان سے ہیں تو ہمارے تمہارے ساتھ جو دل جڑے ہوئے ہیں وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہیں۔ کشمیر کی جہاں تک بات ہے تو اس کا حل صرف اور صرف گن سولوشن ہے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ جہاں تک ان تینوں ریاستوں کی بات ہے، اس وقت ہمارے جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے ڈھگے تھے کہ جب سٹیزن شپ ایکٹ کا معاملہ بنا تھا تو ہم انڈیا میں ایک نیا پاکستان بننے کو آ چکا تھا، ہندوستان کا سارا مسلمان سراپا احتجاج ہو گیا تھا، اور مودی کو یہ ڈر تھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا ان مسلمانوں کو کہ کہیں پاکستان کی طرف ان کی توجہ نہ جائے اور یہ پاکستانی پرچم لے کے نہ نکل جائیں۔ جب ہم لوگوں نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا بطور حکومت یا بطور ریاست، تو مودی نے یہ دیکھا کہ یہ سارے لاوارث بے یار و مددگار ہیں، تو اس نے RSS، شیو سینا، آریہ سماج، براہمن سماج، شدھی سنگٹن ٹائپ کی تمام دہشت گرد تنظیموں کو یوٹیلائز کر کے مسلمانوں پہ چڑھائی کر دی۔ مسلمان ریڑھی لگانے والے کو برہنہ کر کے مارا گیا، مسلمانوں کو چوراہوں میں لا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور سنسار کیا گیا، پتھروں سے مار مار کے انہیں شہید کیا گیا، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کیا گیا، اور اتنا روب و دبدبہ طاری کر دیا گیا ان کے اوپر، اتنی دہشت طاری کر دی گئی کہ کوئی مسلمان اس کے بعد اپنے حقوق کی جنگ ہندوستان میں نہیں لڑ پا رہا۔ اب جب میں مدینہ شریف گیا تو مجھے جب سینوں سے ہندوستان کا مسلمان لگاتا تھا، گلے لگاتا تھا، تو وہ کچھ بول نہیں پاتا تھا، اسے ڈر ہوتا تھا کہ 40-50 لوگوں میں سے جو ہمارا قافلہ آیا ہے بھارت سے، اس قافلے میں ایک ادرا کا بندہ لازمی ہوتا ہوگا، مسلمان بن کے ہی بھاویں بے شک وہ آئے، تو اسے کہیں، اور اس کا پرائم فوکس یہ ہوتا ہے کہ ان پہ نظر رکھو کسی پاکستانی سے تو نہیں مل رہے، تو وہ کچھ بولتے نہیں تھے لیکن سینے سے لگا کے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتا تھا اور بے بسی کے آنسو دیکھتا تھا، بے بسی کے تاثرات ان کے چہرے پہ یہاں ہوتے تھے۔ آپ لوگ، یہ سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، اگر اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے، آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہیں۔ دنیا میں قادیانی چاہے برطانیہ میں ہو، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ اتنے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قادیانی کوئی بھی حرام زدگی کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا سا اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیں تو وہ ٹرمپ تک بات پہنچی ہوتی ہے، اور ٹرمپ آپ کو آرڈر کرتا ہے، آپ کے حکام بالا کو، کہ خبردار میرے جوتوں میں ہی رہو، انہی کو پالش کرو، خبردار ہمارے پالتو کتوں کو، قادیانیوں کو کچھ نہ کرو۔ لہٰذا جب وہ پاکستان میں 1% بھی نہیں اور اتنا ویل کنیکٹڈ ہیں کہ پورے نظام کو آکوپائی کرنے کی وہ جرت رکھتے ہیں، تو ہم لوگ اس ملک میں باقی مائنورٹیز کو ہٹا کے 97% ہونے کے باوجود بھی ہم خود کو میجورٹی میں تصور نہیں کر پا رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنا کمزور ہے؟ کردوغلو اور سعد الدین کوبک ٹائپ کے میٹیریلز تو ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ویل کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ ایک پیر دوسرے پیر کو افورڈ نہیں کرتا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ معاملہ بریلوی دیوبندی کا ہے یا اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ودن بریلویز جو ہے اتنے اسکول آف تھاٹس بن گئے، ودن دیوبندیز اتنے اسکول آف تھاٹس بن گئے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام لینے بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ لہٰذا مسلمانوں بعد میں آپ لوگ فیصلہ کر لیجئے گا کہ ہمیں ایک
کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، مطلب ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، یا یوں باندھنے ہیں یا یوں باندھنے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ فقہی معاملات اور باقی معاملات بعد میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت دشمن آ کے آپ کو لتر مار رہا ہے اور آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن کا بم جب آپ پہ گرتا ہے تو وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ بیٹا تاسو پختون دے یا پنجابیان دے، وہ آپ کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ آ کے مارتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں افغانستان کی طرف۔ افغانستان کے مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے کی حکومت کو اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے۔ افغانستان اتنی غیرت مند اور دلیر قوم ہے، اس نے بڑے دلیر اور غیرت مند جوانوں کو، مجاہدوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور وہ ایک تناور درخت بنے، لیکن پرائم فوکس امریکہ کا یہ رہا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ آج پاکستان اور افغانستان کی آپس میں، پاکستان کو استعمال کر کے جو افغانستان میں امریکہ گھسا اور افغانیوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ڈالی، آپ اس نفرت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کبھی پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ مسلمان بھائی ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر میجورٹی لوگ پشتو سپیکنگ ہیں، لہٰذا یہ کام کے پی کے میں رہنے والے محب وطن مسلمان کر سکتا ہے۔ وہاں کے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ افغانیوں سے اگر وہ آپ کو گالی بھی دیں، آپ انہیں بولو کہ تم مجھے جو مرضی بولو، میں اسلام کی نسبت سے تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کبھی بھی نہ ان کو یوز ہونے دینا۔ ہم لوگ وہ حیثیت نہیں رکھتے جو انڈیا نے افغانستان کے بچوں کو اسکالرشپس پہ بلایا اور انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نفرت ان کے ذہنوں میں ڈالی۔ ہم لوگوں نے اگر 2-4 کو اسکالرشپ دے بھی دیں تو ہم نے یہ فوکس نہیں کیا کہ ہم لوگ پاکستان سے محبت اور آپس میں ایک اچھا رشتہ قائم کر پائیں۔ ہم لوگوں نے وہ نظریاتی تربیت پہ کبھی فوکس ہی نہیں کیا۔ ہمارے بچے جا کے ہنومان کے بارے میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہمارے بچے جا کے گرین ڈے تو ریڈ ڈے تو بلو ڈے جا کے منا آتے ہیں۔ ہمارے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ آدھے لباس پہن کے اسکولوں میں جا رہی ہوتی ہیں، صرف چھوٹی سی پتلی سی نکر پہنا کے اور فراک ٹائپ پہنا کے انہیں بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ ان درندوں کو تو مارو، لیکن اسکول والوں سے بھی کہو کہ بندے کے پتر بن کے ان کو پورا یونیفارم کم از کم پہنا دو، یہ ہماری عزت ہے، ہماری قوم کی سلامتی ہے۔ خیر، کے پی کے نوجوانوں سے یہی درخواست ہے، پٹھانوں سے، کہ آپ افغانستان پہ فوکس کریں۔ ایک کام جو جماعت اسلامی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، افغانستان میں بنگلہ دیش میں جو سب سے زیادہ محب وطن جماعت وہاں پر ہے وہ وہاں کی جماعت اسلامی ہے، جو کہ برا نہ منائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہمارے ملک میں موجود جماعت اسلامی سے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ وہ لوگ پاکستان کے لیے زیادہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ وہاں پر ملا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی صرف اس وجہ سے کہ 71 میں جب بنگلہ دیش الگ ہو رہا تھا تو وہ پاکستان کے حامی تھے، وہ بنگلہ دیش کو نہیں ٹوٹنے دے رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اکٹھے رہے، پاکستان منظم رہے، متحد رہے، لیکن جو بھی صورتحال بنی، ہم لوگ 2 لخت ہوئے۔ ایک ٹیم ہماری یہ کام کر رہی ہے کہ کس طریقے سے واپس بنگلہ دیش اور پاکستان کو جوڑا جائے، ہم لوگ کس طریقے سے منظم متحد ہوں، لیکن آپ لوگوں نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کم از کم یہاں کے جماعت اسلامی والے وہاں کے جماعت اسلامی والوں سے رابطے میں رہیں۔ سلیپنگ سیلز لازمی نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نام سے کام کر رہے ہوں گے۔ وہاں کا جو تگڑا مسلمان ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، جس کا کامل یقین ہے، وہ لازمی وہ سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں جو کبھی بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب وہ ایک بڑی موومنٹ کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف ان سلیپنگ سیلز سے رابطے میں رہنا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آدھے بنگالی تو اردو سمجھتے ہیں، آدھوں کے لیے آپ کو بنگالی لینگویج تھوڑی بہت سمجھنی پڑے گی۔ بہت آسان کام ہوتا ہے، گوگل پہ آپ اردو ٹرانسلیشن انٹو بنگالی لکھ دیں تو آپ کو وہی جملہ جو آپ اردو میں یا رومن میں لکھیں گے وہ بنگالی لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بنگلہ دیش کے جتنے گروپس اور پیجز ہیں وہاں پر جائیں، بنگالیوں کو ایڈ کریں، ان سے رابطے میں رہیں، انہیں بتائیں کہ یار اب بہت ہو گیا، اگر ہمارے بڑوں نے کوئی غلطیاں کی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن اب ہم مسلمان آپس میں مزید نہیں لڑ سکتے۔ کفر چاہتا ہی یہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے۔ ایز فار ایز ترکی از کنسرنڈ تو وہاں پر اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ترکی ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ عشق رکھنے والی قوم ہے، ہم سے زیادہ پریکٹیکلی کردار ادا کرنے والے دلیر لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک عرب کنٹریز کی بات ہے تو ہر سکول میں یا ہر سکول نہیں تو ہر چوتھے پانچویں میں سے 1-2 سکولوں میں عربک ٹیچر موجود ہوتا ہے۔
علماء ہمارے موجود ہیں جو عربی جانتے ہیں، کئی قاری اس طرح کے ہیں جو عربی جانتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ سوشل میڈیا پہ بجائے اس کے کہ میں اپنی مسجد کا پہ جو ہے قبضہ کرنے کے بعد فلاں کی مسجد پہ بھی قبضہ کر لوں گا، فلانا مولوی ہنج ہے تو فلانا مولوی ہنج ہے، وہی کنویں کے مینڈک نہ بنے. خدا کا واسطہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ عرب کنٹریز میں جتنے بھی آپ کی کنٹریز اس طرح کی ہیں جہاں پر عربک لینگویج بولی جاتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کو آن بورڈ لیں اور انہیں کہیں کہ یار فلسطین کی جو غزہ اسٹرپ ہے اس کو بالکل خالی کیا جا رہا ہے. اور گوگل میپ پہ آپ جا کے دیکھیں تو اسرائیل موجود ہوگا، آپ کو فلسطین گوگل میپ پہ نظر نہیں آئے گا. اس حد تک فلسطین کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ایک ناجائز ریاست کو ایکسیپٹ کر دیا گیا انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے. اور آپ لوگوں میں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہمارے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، ان کو عورت اور شراب کا عادی بنا دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور یہ ہو چکا، تقریباً ہو چکا کہ وہاں پر سارے عورت اور شراب کے پجاری بن چکے ہیں اور اسلام کے لیے کوئی بھی پریکٹیکلی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، سارے اپنی حکومتیں بچا رہے ہیں. لہٰذا وہاں کی پبلک کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو اپنا کنسرن شو کرے کہ تم لوگ جو ادھر آ کے یہاں پر کانسرٹس کروا کے ہمارے عرب ممالک میں، ہمیں وہ نہیں چاہیے. تم تو یہاں پر آ کے اسٹیچو آف لبرٹی آ کے لہرانا چاہتے ہو، وہ بت ہمیں نہیں چاہیے. نہ ہمیں یہاں پر شرک کی فیکٹریاں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری فلسطین کی جو ماں بہن بیٹی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ دے دو اور تم لوگ سودا نہ کرو فلسطین کا، اس کے لیے منظم ہو جاؤ، تمام عرب ممالک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. یہ کردار ادا آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ تبھی ہوگا جب عرب کنٹریز کے مسلمانوں کو آپ آن بورڈ لیں گے، ان کے آگے روئیں گے، ان سے منتیں کریں گے کہ جو تیر آج فلسطین پہ برس رہے ہیں وہ کل اس کا رخ آپ کی طرف بھی ہوگا. اور آپ کے پاس خود کے بچاؤ کے لیے اگر پاکستان کا آپشن ہے تو ہمیشہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے حکمران اوپر بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو پاکستان کو اسلام کے لیے صحیح معنوں میں یوٹیلائز کر پائیں. لہٰذا آپ سب کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ پر لہٰذا اس میں جو مائیں ہمیں کال کر کے دعائیں دیتی ہیں کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری عمر بھی تمہیں لگ جائے، ہمارے بچوں کی عمر لگ جائے، تو مائیں جی ہم آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ویسے پھر رہے ہیں اگر، تو انہیں کہیں یار یہ کام کر لو، مرنا تم لوگوں نے ویسے بھی ہے، 250 بندوں نے جنازہ پڑھ لینا ہے تمہارا، اور تیسرے چوتھے دن کے بعد تمہیں کسی نے بھی یاد نہیں کرنا. لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جاؤ، مرنے کے بعد بھی دنیا تمہیں یاد کرے کہ تم نے کچھ کیا تھا، تو امت کے لیے کچھ کر لو. آپ لوگوں میں سے کچھ شاید ہنس رہے ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیسا ماڈل ہے، ہمارے اختیار میں یہی ہے اور ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم حاکم وقت کیا، ہم ایک کونسلر بھی نہیں ہیں. لہٰذا اس پہ پریکٹیکلی کریں. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ